مجھے کھانے کو دو لڑکیوں میں بھوکا ہوں۔ ارے ہاں، تو نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا، واقعی ہم بھول گئے تھے۔ شبیلا تو یہاں بیٹھ، میں بھی آتی ہوں، اشکاف نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر دروازے کے نزدیک پہنچ کر ٹٹکے۔ اس نے گھوم کر شبیلا کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن میں تجھے میکارا کے پاس نہیں چھوڑوں گی۔ ظاہر ہے اس دوران تو اس سے گفتگو کرے گی اور نہ جانے تم لوگ کون سی باتیں کرو اور میں ان سے محروم رہ جاؤں، اس لیے تو بھی میرے ساتھ آ جا، ہم دونوں مل کر میکارا کے لیے کھانا لاتے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ شبیلا نے دانت پیستے ہوئے اشکاف کی طرف دیکھا اور پھر دونوں باہر نکل گئے۔ میں نے پاؤں پھیلا کر ایک گہری سانس لی اور ایتھن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس شہر کا پہلا آدمی ہی اس قدر عالم و فاضل ہے اور نہ جانے یہاں کیا کیا ہو۔ اگر یہاں مجھے اہل فن مل جاتے ہیں تو میں کسی اور جھگڑے میں حصہ نہیں لوں گا، خاموشی سے یہاں کے فنون سیکھوں گا۔ انسانوں کے اپنے ہنگاموں میں پڑھ کر بلا وجہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، سارے معاملات سے آنکھیں بند رکھوں گا، یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا۔ میں نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا اور اپنے اس فیصلے پر مطمئن ہو گیا۔ خاصی دیر کے بعد دونوں لڑکیاں آئیں۔ وہ عمدہ کھانا لائی تھیں جسے انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ بہت دن کے بعد میں نے کھانا کھایا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا تھا لیکن لذیذ تھا۔ لڑکیاں کھانے کے دوران خاموش رہی تھیں، لیکن ان کے چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ باتیں کرنے کے لیے بے چین ہوں اور منتظر ہوں کہ میں کھانا ختم کروں تو وہ میرے کان کھائیں۔ چنانچہ میں نے کھانا ختم کر لیا۔ کیسا تھا کھانا میکارا؟ شبیلا نے پوچھا۔ بہت عمدہ، ہر چیز عمدہ تھی۔ تم دونوں نے ہی تیار کیا تھا؟ یہاں ہمارے علاوہ اور ہے کون؟ ویسے اب کیا تم آرام کرو گے میکارا؟ نہیں، تم لوگ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہم تمہارے پاس بیٹھ سکتے ہیں نا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دراصل ہم انسانوں کو ترسے ہوئے ہیں، یہاں کوئی نہیں آتا اور اگر لوگ بابا کے پاس آ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جس سے ہم باتیں کریں، دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے اشکاف؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ میں تو تمہارے وطن میں اجنبی ہوں۔ ارے ہاں، ہم بھول گئے تھے، اشکاف ہنس کر بولی، پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، دراصل شاہ ماراتھون بابا سالانوس سے خوفزدہ رہتا ہے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے اور اپنی کمزوریاں دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن پورے ایتھن والے جانتے ہیں کہ بابا سالانوس حق گو ہیں اور سچ تلاش کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بابا سالانوس ماراتھون اول کے دربار میں بڑی حیثیت کا مالک تھے۔ ماراتھون اول ان سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، وہ خود بھی نیک انسان تھا اور اسے بابا کے حق گوئی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس بنا پر وہ اس کی بے پناہ عزت کرتا تھا۔ لیکن اس کے بیٹے ماراتھون دوہم نے اس کی موت کے بعد برسے اقتدار آتے ہی بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کیا کہ بابا سالانوس کو دربار سے رخصت دے دی۔ اس نے کہا کہ چونکہ بابا سالانوس نے ساری زندگی اس کے باپ کی خدمت کی، اس لیے اب ان کے آرام کا وقت ہے، اور اس نے بابا سالانوس کے لیے شہر سے الگ تھلگ یہ عمارت بنوا لی، انہیں یہاں منتقل کر دیا۔ وہ اس قدر وہمی انسان ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں پر یہاں آنے پر پابندی لگا دی، مبادا وہ بابا سالانوس سے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر لیں۔ اوہ کمال ہے، میں نے کہا، تب سے ہم الگ تھلگ رہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، لیکن جب کوئی پیچیدہ مسئلہ اٹک جاتا ہے اور ماراتھون کی گاڑی اٹک جاتی ہے تو وہ بابا کے پاس ہی آتا ہے۔ بہت خوب، لیکن وہ کس قسم کا انسان ہے ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن بابا کہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ خوب کہانی ہے، اسی ہم انسانوں سے بات کرنے کو ترس گئے ہیں۔ میکارا، کیا تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے؟ ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے پیاری لڑکیوں، یہ بہت اچھی جگہ ہے، اب ہم 3 ہو جائیں گے، ہم دونوں تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، تم اچھی لڑکیاں ہو۔ اور پھر وہ نیک لڑکیاں رات گئے تک میرے کان کھاتی نہیں۔ طویل عرصے سے ان کی زبان بند تھی اور اس کی کسر پوری کر لینا چاہتی تھی۔ بمشکل تمام وہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھانے کے بعد آرام کرنے چلی گئی اور میں بھی اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ بہرحال میں یہاں آ کر نہ خوش نہیں تھا۔ رہی پرانی یادوں کی بات تو پروفیسر میرے سینے میں دل کا وجود تو ہے، لیکن شاید وہ ہیرے سے بھی زیادہ مضبوط اور ٹھوس دھات سے بنا ہوا ہے، کیونکہ گزرے ہوئے لمحات بھولنے میں اسے ملکہ حاصل ہے۔ میں نے کبھی گئے ہوئے وقت کا افسوس نہیں کیا۔ شاید انسانی زندگی کی طوالت میں یہ بات بھی کارآمد ہوتی ہے۔ ماضی کے دور ہماری عمر گھٹاتے رہتے ہیں۔ انسان بھی کسی حد تک ماضی کی پریشانیوں کو بھولنے کی قوت رکھتا ہے، لیکن معمولی حد تک۔ اگر وہ صرف حال پر محنت کرے تو اس کی زندگی طویل ہو سکتی ہے۔ یوں نہ اب میرے ذہن میں لباس تھی نہ آیا تھا، حالانکہ میری یہ راتیں عورت سے خالی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی عورت یاد بن کر میرے ذہن میں نہیں تھی، اور پھر ان کی تعداد اتنی تھی کہ میں کسی کسی یاد رکھتا۔ ہر ایک نمایاں خصوصیات کی حامل تھی، ہر ایک نے ٹوٹ کر مجھ سے محبت کی تھی، کسی ایک کے بارے میں سوچنا حماقت تھی۔ خاں بوڑھے سالانوس نے میرے اوپر نقش چھوڑا تھا، یہ باصلاحیت بوڑھا مجھے کچھ دے گا۔ یوں ان لوگوں کے بارے میں اور ایتھن کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سو گیا، اور پھر دوسری صبح دونوں لڑکیاں میرے اوپر نازل ہو گئیں۔ تمہارے صبح کے معاملات کیا ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں معمولات کا محتاج نہیں ہوں۔ تب ناشتے کی تیاریاں کرو۔ کیا تیاریاں کرنا ہوتی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیاریاں کچھ نہیں، بس منہ ہاتھ وغیرہ دھونا، شبیلا نے کہا۔
ٹھیک ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بقول ان کے میں نے تیاریاں مکمل کر لیں اور وہ مجھے لے کر عمارت کے دوسرے حصے میں چل پڑی۔ اس وقت مجھے بابا سالانوس کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا۔ اس بوڑھے سالانوس کا خیال آتے ہی مجھے یاد آیا کہ آج وہ میرے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑے میاں کہاں تک پہنچے اور میرے بارے میں ان کے علم نے کیا کہا۔ ویسے تائیورس کے نجومی اور گستاخ تو میرے ستارے ہی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ناشتے کا انتظام تھا اور سالانوس پالتی مارے کسی سوچ میں غرق بیٹھا تھا۔ ہمارے قدموں کی چاپ سن کر اس نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اس کے ہونٹوں پر استقبالیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ میکارا، آؤ بچوں، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ تم اس طرف آ جاؤ میکارا، اس نے کہا اور میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں محترم سالانوس؟ ضرور میرے بچے، سالانوس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ کسی فرد کی آمد کی اطلاع تمہیں صرف ہواؤں سے ملتی ہے یا دوسرے ذرائع بھی ہیں؟ میں نہیں سمجھا، اس نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوں؟ کیا میری خوشبو سے؟ نہیں، اس وقت میں نے تمہیں نہیں سونگا۔ اگر سماعت ٹھیک ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والے کتنے ہیں۔ ان کے قدموں کی چاپ ان کی تعداد کا پتہ دیتی ہے۔ چنانچہ اس وقت 6 پاؤں اٹھ رہے تھے اور باقی 2 پاؤں تمہارے علاوہ اور کس کے ہو سکتے تھے؟ تمہارے ان پراسرار صلاحیتوں نے مجھے حیران کر دیا بابا سالانوس، میں نے اطراف سے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور بابا سالانوس کے ہونٹوں پر پھیکی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن پوری زندگی میں سب سے زیادہ حیران تم سے مل کر ہوا ہوں میکارا، یا تمہارا جو بھی نام ہے، بوڑھے نے کہا اور اس کے آخری جملوں پر میں چونک پڑا۔ گویا اس نے میرے نام پر شک کا اظہار کیا تھا، شاید اس نے میرے بارے میں کچھ معلوم کر لیا تھا۔ کیوں محترم بزرگ؟ میں نے پوچھا۔ ناشتے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے، بوڑھے نے کہا اور ہم ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں شرارت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی کر رہی تھیں جن سے ان کے بچکانہ ذہن کی عکاسی ہوتی تھی۔ پھر ناشتہ ختم ہو گیا اور بوڑھے سالانوس نے لڑکیوں سے کہا، شبیلہ اور اشکاف۔ جی بابا، دونوں لڑکیاں بیک وقت بولی۔ بس تم لوگ جاؤ، دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کرو، میں ذرا میکارا سے گفتگو کروں گا۔ اور ہاں، تم درمیان میں ہمارے پاس آنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ گفتگو کتنی طویل ہوگی بابا؟ شبیلہ نے پوچھا۔ بس جب تک تمہیں بلایا نہ جائے، بوڑھے نے محبت امیز غصے سے کہا اور دونوں لڑکیاں ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں۔ تب بوڑھے کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی اور اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں نے ساری رات جاگ کر گزاری ہے میکارا، لیکن ستارے بھی تمہاری گہرائی تلاش نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سخت حیرت انگیز ہے۔ تم اس کی تصدیق یا تردید کرو گے میرے بچے؟ ہاں بابا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں نے کہا۔ کیا شرط ہے؟ اول تو یہ کہ میں اپنے بارے میں جو کچھ کہوں گا اس پر یقین کرو گے، جو نہ بتا سکوں گا اس کے بارے میں جان لو کہ وہ مجھے خود معلوم نہیں کہ۔ دوسری شرط یہ ہے بابا کہ میں نے آج تک اپنی ساری حقیقت کسی کو نہیں بتائی۔ تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن تم سے اس کا معاوضہ طلب کروں گا۔ میں نے کہا، معاوضہ؟ کیا معاوضہ ہوگا وہ؟ تم مجھے اپنا شاگرد بنا لو گے، تمہارے سینے میں جتنے علوم پوشیدہ ہیں مجھے سکھا دو گے۔ شرط بہت کڑی ہے میرے بچے، میں نے آج تک کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا، تب میں مجبور ہوں بزرگ، تمہارے کہنے سے اسی وقت میں تمہارا مکان چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ اگر میں تمہاری شرط ماننے سے انکار کر دوں تو میں خاموش ہو جاؤں گا، لیکن میں تمہارا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی اپنی زندگی کا راز کسی کو نہیں بتایا محترم بزرگ، طویل زندگی میں آپ کو رازدار بنا رہا ہوں۔ میں نے صاف لہجے میں کہا۔ طویل زندگی؟ بوڑھے نے دلچسپی سے پوچھا اور میں نے غور سے دیکھا، اس نے میری ان جملوں پر زیادہ توجہ دی تھی۔ ہاں، بہرحال، میں نے آہستہ سے کہا۔ بوڑھے سالانوس کے چہرے سے دبے دبے اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا، وہ بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا اور پھر اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، نوجوان، تم مجھے بڑی الجھن میں ڈال رہے ہو، میں اتنا بڑا وعدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اندھے بڑے میاں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے بارے میں جانو گے تو اپنے سارے علوم بھول جاؤ گے، تم صرف چند حیرت انگیز علوم رکھتے ہو، میرا سینہ ہزار رازوں کا مقبرہ ہے، تم اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے تجربے کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو، میں تم سے عمر میں لاکھ گنا بڑا ہوں۔ بوڑھے سالانوس کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات تھے اور میری کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تب اچانک میری فطرت توڑ کر آئی اور میں ہنس پڑا۔ تم شاید بہت پریشان ہو سالانوس۔ ہاں میرے بچے، دراصل جاؤ، میں نے اپنی شرط واپس لی، پوچھو تم خود کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ستاروں کی الجھن میرے لیے بڑی حیثیت رکھتی ہے، بہرحال تمہارا شکریہ، تم نے نہایت فراخ دلی سے اپنی شرائط واپس لے لی ہیں، اس کی بھی وجہ ہے معزز سالانوس۔ ہاں تو تمہارے ستارے کیا کہتے ہیں میرے بارے میں؟ ستارے؟ بوڑھے نے ایک عجیب گہری سانس لی۔ اس سے قبل میرا علم اس قدر ناکارہ نہیں ہوا، میں اس عظیم کے ایک شام میں تمہارا ستارہ نہیں تلاش کر سکا، تب میں نے سفید جمگھٹ میں تمہاری لکیریں تلاش کی اور کچھ انوکھی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری عمر لامحدود ہے، تمہاری عمر تو بہت طویل ہے، اتنے طویل کہ کہکشاں میں تمہارے تصویر نہیں ہے، تم انسانوں سے الگ اور لافانی ہو، تمہاری فنا ستاروں کی دھنک میں پوشیدہ ہے، اور کون ہے جو اس دھنک میں جھانک سکا؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ زندگی کے قاتل آگ اور سمندر تمہارے دوست ہیں، آگ تمہاری دوست اور جسم کو جلا بخشتی ہے، سمندر تمہاری حفاظت کے لیے مجبور ہے،
کیا یہ درست ہے میکارا؟ تمہارا علم تمہیں مطمئن نہیں کرتا ہے؟ میں الجھن میں ہوں، میرے علم نے مجھے آج تک دھوکہ نہیں دیا۔ میں تمہارے علم کی تائید کرتا ہوں۔ یعنی بوڑھا آگے جھکا ہے۔ ہاں، میں صدیوں سے زندہ ہوں۔ میں نے انسان کی ارتقا دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب تم پہاڑوں میں رہتے تھے، میں اس وقت بھی تھا جب تمہیں بھوک پیاس کی پہچان نہیں تھی۔ میں نے تمہیں درختوں پر رہتے اور برہنہ پھرتے دیکھا ہے۔ ہاں، میں نے تو صدیوں تمہاری خدمت کی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا معاور رہا ہوں۔ جہاں تم تک تہذیب کی روشنی نہیں پہنچی تھی وہاں میں اپنے تجربات لے کر تم تک پہنچا، اور میں نے تمہیں زندگی کے گر سکھائے۔ تم ایک چھوٹے سے علم کی بات کرتے ہو، میرے سینے میں صدیاں محفوظ ہیں۔ سنو، مجھے صدیوں نے جنم دیا ہے، وقت نے ہلکورے دے کر میری پرورش کی ہے۔ میں نے برف کے نیچے سینکڑوں سال آرام کیا ہے۔ سمندر کی لہریں میرے بدن کی حفاظت پر مامور ہے۔ آگ میرے بدن کو زندگی کی حرارت دیتی ہے۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو سلانوس؟ میری آواز میں نہ جانے کیا تھا۔ بوڑھے سلانوس کے بدن کی لرزش نمایاں ہوگی اور وہ زور زور سے کانپنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی منٹ تک کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس کے بعد اس کی لرزتی آواز ابھری۔ تب تو تیرے سامنے میرا علم بے حقیقت ہے۔ ہاں، تمہارا علم میری ذات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں نے غرور سے کہا۔ لیکن تو کیا ہے میکارا؟ اور تیرا نام میکارا ہی ہے؟ نہیں، تم نے مجھے جو نام دیا میں نے اسے اپنا لیا۔ میں کائنات کا کوئی نمایاں وجود نہیں ہوں۔ کسی نے مجھے دیوتا کہا، میں خاموش ہو گیا۔ کسی نے مجھے چاند، کسی نے سورج کا بیٹا کہا، میں نے تردید نہ کی۔ جس نے جو کچھ کہا میں نے تسلیم کر لیا۔ میں تو تمہارے درمیان جینے والوں میں سے تھا۔ کیا تخلیق کائنات تیرے سامنے ہوئی؟ نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ستارے، چاند، سورج اس وقت موجود تھے جب میں نے آنکھ کھولی۔ میں نے امن کے خالق کو محسوس کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کائنات کے لاتعداد راز ہائے سربستہ میری نگاہوں سے گم ہے۔ مجھے صرف وہ معلوم ہے جتنا میرے جیسے کسی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے کی باتیں میں نہیں جانتا۔ میرا علم تیرے آگے بے حقیقت ہے میکارا۔ پھر تو مجھ جیسے انسان کو استاد کیوں بنا رہا ہے؟ میں نے صدیوں میں ہر دانشور سے رابطہ رکھا ہے۔ مجھے جہاں سے بھی علم ملا میں نے حاصل کیا، اور جہاں سے علم ملا میں نے اس کی قدر کی۔ میرے معلم فنا ہو گئے، لیکن ان کا دیا ہوا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔ میں نے اسے رقم کیا ہے، اور کائنات میں جب انسانیت کو اس کی ضرورت ہوئی، جب لوگ بھٹکے، تو میں نے ان کی امانت واپس کر دوں گا۔ میں ان رازوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دوں گا۔ میرے پاس یہ ان کی امانت ہے۔ تو عظیم ہے میکارا، میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ نہیں بزرگ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ورنہ اتنی تفصیل سے کوئی میرے بارے میں نہیں جان سکا۔ تیرا راز جاننے کے بعد تو میں شرمندہ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں خود تجھ سے کچھ سیکھوں، میں تجھ سے کائنات کی کہانیاں سنوں۔ ان کہانیوں سے میں اپنے عقیدے کے بارے میں اندازہ لگاؤں گا کہ میں کہاں تک درست ہوں۔ میری سن میکارا، میں اپنا راز تیرے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں۔ جو تیری شرط تھی وہ اب میری خواہش ہے۔ میں نے قطرے قطرے جمع کیے ہیں سالانوس، یہی قطرے سمندر بن کر میرے سینے میں موجزن ہیں۔ مجھے جہاں سے بھی جو کچھ ملتا ہے میں اس کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتا ہوں، اور بلا شبہ تیرا سینہ میرے علم کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ سالانوس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ میں دل سے تیار ہوں، لیکن کیا تو مجھے کائنات کی کہانیاں سنائے گا؟ کیا تو مجھے صدیوں کا علم دے گا؟ ہاں سالانوس، میں تیری معلومات میں اضافہ کرنے میں دریغ نہیں کروں گا۔ میں کوتاہ دل نہیں ہوں۔ یوں پروفیسر سالانوس دل سے میرا قائل ہو گیا۔ وہ میری بے پناہ عزت کرتا تھا۔ اس کی دونوں بھتیجیاں بھی مجھ سے خوش تھیں، اور انہیں جب بھی موقع ملتا وہ مجھے گھیر لیتی اور شرارتیں کرتی۔ بہرحال میں نے انہیں معافی کر دیا تھا۔ میں ان کی شرارتوں سے معزوز ہوتا، لیکن اس سے آگے نہ میں خود بڑھا تھا نہ میں نے انہیں بڑھنے دیا تھا۔ گو مجھے عورت کی طلب بھی تھی، لیکن سالانوس کے دلچسپ علوم نے میری طلب کم کر دی تھی۔ بے شک بوڑھا سالانوس عجیب و غریب علم اور علوم کا ماہر تھا۔ میں نے بے شمار نئی باتیں اس سے سیکھی۔ اس سے مجھے معلوم ہوا پروفیسر کے خالق کائنات نے کائنات کی تشکیل کی، پھر اس نے انسان کو ساری مخلوق سے افضل کیا۔ اس نے اسے وہ دماغ دیا جو کائنات کے ایک راز کو حل کر لے۔ ہاں، اس نے راز راز ہی رہنے دیے، اور اس نے کھلی آزادی دی۔ جو محنت کرے، کوشش کرے، وہ ان رازوں کو پالے گا، اور کائنات کا ایک ایک راز انسانی ذہن کے لیے آغوش کی مانت ہے۔ غور کرو تو سمجھو، ورنہ دنیا سے بے بہرا موت کے آغوش میں سو جاؤ۔ اس کے بدلے میں نے اسے ابتدائی دنیا کی کہانیاں سنائی۔ اسے بتایا کہ انسان نے کس انداز سے سوچا، اس نے کیسے ارتقاء کے منازل طے کی، اور اس کے سوچنے کا انداز کیا رہا۔ بوڑھا سالانوس مجھ سے بے حد خوش تھا۔ ایک شام اس نے کہا، عظیم میکارا، شہر سے دور اس ویرانے میں تیرا دل نہیں گھبراتا؟ کیا تجھے اہل ایتھن سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ تیرے علوم میرے لیے اس قدر پرکشش ہے میرے بزرگ کہ میری توجہ اس طرف گئی ہی نہیں۔ اوہ، یہ تیری عزت افزائی ہے، اور ورنہ تیرے سامنے میں بے حقیقت ہوں۔ ویسے اتفاق ہے کہ شاہ ماراتھون کو بھی ابھی تک میری ضرورت پیش نہیں آئی، ورنہ وہ یہاں آتا تو تیری ملاقات اس سے ہو جاتی۔ میں اس سے ملاقات کا زیادہ خواہش مند نہیں ہوں، کیونکہ وہ کوتاہ ذہن ہے۔ کیوں؟ اس سے ملے بغیر یہ اندازہ تو نے کیسے لگایا؟ اس بات سے کہ اس نے تجھ جیسے عالم فاضل سے پہلو تہی کی۔ تیرے علوم اس کی بادشاہت کو چار چاند لگا سکتے تھے۔ جو صاحب علم کو کھونے کی کوشش کرے، ہم اسے قدر کی نگاہ سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، تیرا اندازہ درست ہے۔
बूढ़े ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर वो खामोश हो गया। इसी वक्त शबीला और अशगाफ आ गई। इनके लिबास पानी में भीग रहे थे। क्या बात है, तुम लोग कैसे आई हो? इस बूढ़े ने पूछा। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, आसमान पर धुंधलाहटें उमड़ रही हैं। हमने सोचा कि मैकारा को बाग की सैर करवाएं। साहिल बहुत खूबसूरत लग रहा है बाबा। जाओ मैकारा, ये शरीर लड़कियां तुम्हें परेशान करना चाहती हैं। मैं इनके साथ जाता हूँ, मैंने सलानूस से कहा और बाहर निकला। दोनों लड़कियां बारीक लिबास पहने हुई थी। पानी में भीगे हुए लिबास उनके कंवारे जिस्मों से चिपक गए थे और उनके आतिशी बदन नुमाया हो गए थे। एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में हेजान बर्पा हो गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मैं सलानूस से वादा कर चुका था और इन लड़कियों को औरत समझने के लिए तैयार नहीं था। हम हमारे से निकलकर पहले फलों वाले दरख्तों के दरमियान पहुंचे और शबीला बोल पड़ी। मैकारा, क्या तुम दरख्त पर नहीं चढ़ सकते? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तब फिर तुम फल तोड़ो, हम साहिल पर बैठ कर खाएंगे, जैसे तुम्हारे राय शरी लड़कियों। और मैंने कई दरख्तों पर चढ़कर उनके लिए फल तोड़े, जिन्हें उन्होंने अपने भीगे हुए लिबास में छुपा दिया। फिर हम साहिल पर पहुंच गए। समंदर पर मौसम का असर था। सफेद झाग उड़ाती हुई लहरें किनारे पर सर पटक रही थी। दोनों लड़कियां रेत पर बैठ गईं, नौजवान थी और फिर मौसम का असर, उनकी आंखों में जवानी उमड़ रही थी। फल उन्होंने रेत पर रखे और फिर साहिल पर लेट गईं। लहरें उनके कंवारे जिस्मों की तरफ लपकीं और इन्हें बोसा देकर लौट गईं। लड़कियां मस्त थीं और पानी में करवट बदल रही थीं और इनकी तिश्ना निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ जाती थी। फिर शबीला मेरे पास आ गई। मैकारा, उसने लरजती आवाज में मुझे पुकारा और मेरे बदन में सनसनी तोड़ की। मैंने उसकी तरफ देख के बगैर कहा, इधर देखो मैकारा। क्या बात है शबीला, मैंने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारे पास बैठ जाऊं? बैठो, इसमें पूछने की क्या बात है, मैंने जवाब दिया और शबीला मेरे बिल्कुल नजदीक बैठ गई। अशकाफ का रुख समंदर की तरफ था और वह बज़ाहिर हम दोनों से लापरवाह समंदर की लहरें गिन रही थी। मैकारा, शबीला ने अजीब सा लहजा में कहा। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। तुम यहाँ खुश हो मैकारा? हमारे इस मकान में तुम्हारा दिल लग गया? उसकी आवाज में अजीब सी हकलाहट थी और मैंने चौंक कर उसे देखा। फिर मैंने एक गहरी सांस ली। शबीला की आंखें उसके दिली एहसासात की चुगली खा रही थी। मौसम की शरारत ने उसके ज़हनों पर सरूर तारी कर दिया था और इस वक्त वो खालिस्तन लड़कियां बन गई थी। लेकिन अनोखी बात थी, उन दोनों का आपस में क्या मुआहदा हुआ था? अशकाफ इस तरह अलग क्यों बैठी हुई थी? बहरहाल मैं उसका अंदाजा भी लगाना चाहता था। जहां तक इन लड़कियों की तरफ तवज्जो होने की बात थी तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैंने पूरे सलानूस से वादा किया था और बहरहाल बूढ़ा मेरा उस्ताद था। हालांकि लड़कियों के गुदाज बदन मेरे जज्बात भी उभार रहे थे, लेकिन मैं इतना बदहवास भी नहीं था कि जज्बात में सब कुछ फरामोश कर बैठता। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मैकारा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ शबीला, लेकिन आज तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों आया? बस यूं ही, तुम्हारे आने से हमें भी बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि तुम हमसे खूब घुल मिल जाओ। इससे ज्यादा क्या, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन शबीला दिल की बात कह नहीं पा रही थी। अशकाफ वहां क्यों बैठी है शबीला? इसे भी इसी जगह बुला लो। अशकाफ? शबीला का चेहरा अचानक उतर गया। न जाने अहमक लड़की क्या समझी थी। उसने गर्दन झुका ली और फिर वो खामोशी से मेरे पास से चली गई। उसने अशकाफ से कुछ कहा और अशकाफ चौंक कर मेरी तरफ देख लगी। फिर उसने न जाने शबीला से क्या कहा और फिर वो शर्माती हुई मेरी तरफ चल पड़ी और मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि अब शबीला ने उसकी जगह संभाली थी। अशकाफ मेरे पास आ गई और मैंने उसकी पजीराई की। आओ अशकाफ। मैकारा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुमने पहले इसका इजहार क्यों नहीं कर दिया। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। उसने शर्माए हुए कहा। कैसा इजहार? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तो पहली निगाह में तुम्हारी दीवानी हो गई थी। मैं तुम्हें दिल जान से चाहती हूँ मेरे महबूब। अशकाफ, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा। बेखुद हो गई हूँ। इस इंकशाफ ने मुझे जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक कर दिया है। नीचे उतराओ अशकाफ, नीचे उतराओ। शाबाश, मुझे बताओ इस अहमक लड़की ने तुमसे क्या कह दिया? मैं मज़ाक़ खेज़ लहजा में बोला और अशकाफ चौंक पड़ी। किसने? उसने सरसराती आवाज में पूछा। तुम्हारे ऊपर ये अचानक इश्क का दौरा क्यों पड़ गया? मैंने उसे घूरते हुए कहा और अशकाफ सरसहमा निगाहों से मुझे देखने लगी। तो तुमने शबीला से क्या कहा था मैकारा? उसने फंसी फंसी आवाज में पूछा। शबीला ने तुमसे क्या कहा? नहीं, तुम बताओ। क्या इस शरीर ने मुझे अहमक बनाया या फिर उसने खुद जलील होने के बाद मुझे जलील करने की कोशिश की है? अशकाफ ने गुस्से से लड़ती हुई आवाज में कहा। मेरी समझ में नहीं आता तुम दोनों को क्या हुआ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तुम एक बात बताओ मैकारा, तुम दोनों में से किसे पसंद करते हो, मुझे या शबीला को? मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ऐसे नहीं मैकारा, ऐसे नहीं। तुम हम दोनों में से एक का इंतखाब कर लो। हमने वादा किया कि तुम जिसे पसंद करोगे दूसरी उसके हक में दस्तबरदार हो जाएगी। तुम्हारा ख्याल है एक औरत की हैसियत से मैं किसी को पसंद कर लूं? कर लो तो क्या तुम नहीं करते? नहीं, मैंने सर्द आवाज में कहा। तुम दोनों बेहद प्यारी हो, बहुत हसीन। कोई भी मर्द तुम्हें पसंद कर सकता है, लेकिन मैंने सलानूस से वादा किया कि तुम्हें इस निगाह से ना देखूंगा। सलानूस ने मुझे इस शर्त पर यहाँ रहने की इजाजत दी है। ओह बाबा सलानूस, उसने हमेशा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। अब क्या होगा? अशकाफ ने परेशान लहजे में कहा। बहरहाल वो तुम्हारी शादी करेगा। कभी नहीं करेगा, हम जानते हैं। क्यों? अरे वो हमारी शादी करेगा तो खुद तनहा हो जाएगा। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। शबीला यहाँ हो। उसने गुस्से के आलम में अपनी बहन को आवाज दी और शबीला दोबारा हमारे करीब पहुंच गई। सुना तुमने?
بابا سلانوس نے پھر ہمارے خلاف سازش کی۔ کیسی سازش؟ اس نے میکارا سے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہم دونوں میں سے کسی کو پسند نہیں کرے گا۔ ارے شبیلا حیران رہ گئی۔ دونوں لڑکیاں سلانوس قریب کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتی رہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، میکارا تم اس وعدے کی پابندی مت کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وعدہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ایسے وعدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تم ہم میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، ہم بابا کو خبر ہی نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکیاں بغاوت پر اتر آئی تھیں، لیکن میری نگاہ سمندر کی طرف اٹھ گئی، جہاں ایک خوبصورت جہاز سست رفتاری سے رنگ رہا تھا۔ اس پر رنگین بادبان لگے ہوئے تھے اور اس پر سے موسیقی کی آوازیں اوپر رہی تھیں۔ لڑکیاں بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ یہ کیسا جہاز ہے شبیلا؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ ماراتھون سمندر کی سیر کو نکلی ہے، اشکاف نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی اور غور سے اس جہاز کو دیکھنے لگا۔ ملکہ ماراتھون، میں نے زیر لب دہرایا۔ جہاز کافی دور کے سمندر میں تھا، لیکن اتنے فاصلے سے بھی وہ کافی خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی ملکہ ہو۔ ویسے سلانوس کے ساتھ میں مطمئن اور پرسکون تھا۔ اگر یہاں سے جانا چاہتا تو مجھے کون روک سکتا تھا، لیکن سلانوس سے جو علم حاصل کر رہا تھا وہ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ اس وقت شاید موسم نے میرے اوپر بھی اثر کیا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ میں اسے قریب سے دیکھوں۔ شبیلا، میں نے آہستہ سے کہا۔ شبیلا چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ جہاز کافی دور ہے؟ ہاں، اگر میں تیر کر وہاں تک پہنچ جاؤں تو؟ اوہ نہیں، یہ خطرناک ہوگا، سمندر کافی پرجوش ہے۔ جواب میں نے کہکہ لگایا اور سمندر کی طرف توڑ گیا۔ دونوں لڑکیاں زور زور سے چیخنے لگیں، لیکن میں نے جلدی سے گہرے سمندر میں پہنچ کر خود کو پانی میں چھپا لیا۔ لڑکیاں ساحل پر چیختی رہ گئی تھیں۔ سمندر کے نیچے تیرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں جہاز کی سمت کا تعین کر کے تیرتا رہا۔ رفتار بہت تیز تھی، چنانچہ بہت جلد میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن میں جہاز پر کس حیثیت سے جاؤں؟ میں نے سوچا بہتر ہے کہ جہاز والے خود ہی مجھے جہاز پر بلائیں، اور ترکیب مشکل نہیں تھی۔ میں جہاز کے ایک رخ پر سطح پر ابھرا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ میں چت تھا اور میری آنکھیں بند تھیں۔ سانس بند کر کے جسم کو بے جان چھوڑ دینے کے بعد یہ کیفیت مشکل نہیں تھی۔ ہاں، مجھے بس انتظار تھا کہ جہاز والے مجھے دیکھ لیں، لیکن موسیقی کی آوازیں بہت تیز تھیں اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ لوگ مصروف ہونے کی وجہ سے ممکن ہے مجھے نہ دیکھ سکیں۔ یہ خدشہ بے بنیاد نکلا۔ چند ہی منٹ کے بعد مجھے دیکھ لیا گیا اور لوگ ایک دوسرے کو میرے بارے میں بتانے لگے۔ تب موسیقی رک گئی۔ شاید لوگوں کی توجہ پورے طور سے میری طرف مبذول ہو چکی تھی، اور پھر کئی آدمیوں کے پانی میں کودنے کے چھپاکے سنائی دیے، اور چند منٹ کے بعد وہ میرے قریب پہنچ گئے۔ ارے یہ تو سونے کا بت ہے، کسی نے کہا، لیکن وزنی بت اس طرح سطح پر تیر نہیں سکتے۔ ارے چھو کر اسے تو دیکھو، وہ انسان ہے، لیکن شاید مردہ نہیں ہے۔ کیسے معلوم؟ اس کا بدن سر نہیں ہے، ممکن ہے بے ہوش ہو، مگر اس کا بدن سونے کی طرح چمکدار ہے۔ بیوقوفو، فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ کیا موت ہی آئی ہے؟ اوہ ہاں، لے چلو اسے، بالوں سے گھسیٹ کر لے چلو۔ اور کسی نے میرے بال پکڑ لیے۔ اس کے بال بھی انسانوں کی مانند ہیں، یہ انسان ہی ہے، لے چلو اسے، تیزی سے لے چلو۔ دیکھو، شاید ملکہ اسے دیکھنے کے لیے خود کنارے پر آ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ کیا یہ لاش ہے؟ کسی نے اوپر سے پوچھا۔ نہیں، زندہ معلوم ہوتا ہے۔ تب اسے اوپر لاؤ، ملکہ کا حکم ہے، اوپر سے کہا گیا، اور مجھے اوپر لے جانے والوں کو دانتوں پسینے آ گئے ہوں گے۔ بہرحال مجھے اوپر لے جا کر ڈال دیا گیا۔ چلو اسے ملکہ کے پاس لے چلو۔ اور کئی آدمی میرے بدن کو اٹھا کر ملکہ کے پاس لے گئے۔ میری آنکھیں بند تھیں، اس لیے میں ماحول کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن بہرحال سن سب کچھ سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے دوسری جگہ ڈال دیا۔ یہ جگہ بالکل خاموشی تھی۔ کئی منٹ بالکل سکوت طاری رہا، پھر ایک پاٹدار آواز ابھری، تیبس، کیا یہ مر چکا ہے؟ اجازت ہو تو اندازہ لگاؤں ملکہ عالیہ۔ دوسری آواز نے کہا، دیکھ کر بتاؤ۔ اور پھر کوئی میرے قریب آ گیا۔ اس نے میری زندگی کا اندازہ لگایا اور پھر بولا، یہ زندہ ہے ملکہ عالیہ، پھر اس طرح کیوں پڑا ہے؟ بے ہوش ہے۔ اوہ، تم بے ہوش لوگوں کو ہوش میں لانے کا بہترین تجربہ رکھتے ہو۔ تیبس، ملکہ کی آواز میں مسکراہٹ تھی، ذرا بتاؤ تو وہ کون سی ترکیب ہے جس میں ہوش و حواس کھوئے ہوئے لوگ فوراً واپس آ جاتے ہیں؟ خاتم اس کا عملی تجربہ کر کے دکھائے گا ملکہ، تیبس نے کہا، اور پھر وہ میرے نزدیک سے ہٹ گیا۔ میں ملکہ کی فطرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ روب داب کی عورت ہے۔ عمر کا صحیح اندازہ بھی آواز سے نہیں ہوتا تھا۔